الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل تلخیص الاعراب سے چند اہم باتیں پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوال: ہوا اور ھذا کا اعراب کیا ہے؟ ہوا اور ھذا کا اعراب کیا ہے؟ ہوا اور ھذا کثرت سے استعمال ہوتے رہتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے ہوا قائم یعنی وہ کھڑا ہے، ھذا زید یہ زید ہے۔ ہوا کا معنی ہے وہ اور ھذا کا معنی ہے یہ۔ ہوا اس میں ہوا جو ہے ضمیر ہے، ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، ھذا اس میں اشارہ ہے۔ اب جواب دیکھیں۔ جواب: چونکہ ہوا اور باقی تمام ضمیریں جس طرح ہما، ہم، انتا، انا وغیرہ، اور ھذا اور اس کے سوا تمام کلمات اشارہ یعنی ھذانی، ھاتانی، اولئکا، ذالکا، تلکا وغیرہ جتنے بھی اسماء اشارات ہیں بیان کر رہے ہیں، چونکہ ہوا اور باقی تمام ضمیریں اور ھذا اور اس کے سوا تمام کلمات اشارات اس میں غیر متمکن ہیں یعنی مبنی ہیں، اس لیے ان اسماء پر کوئی اعراب نہیں آ سکتا، بلکہ اعراب تو معرب پر آتا ہے، اور یہ کلمات ہیں مبنی تو ان پر اعراب نہیں آئے گا۔ ہاں، یہ اسماء محلاً مرفوع، منصوب، مجرور ہو سکتے ہیں۔ محلاً یہ جو مبنی ہیں یعنی مبنی الفاظ، مبنی کلمات محلاً مرفوع، منصوب، مجرور ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں کوئی اعراب نہیں آئے گا۔ محلاً سے مراد کیا یعنی رفع کی جگہ میں واقع ہوں تو کیا کہیں گے کہ یہ محلاً مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، سوال: علماء منصرف ہے یا غیر منصرف؟ لفظ علماء یہ منصرف ہے یا غیر منصرف؟ جواب: علماء غیر منصرف ہے، لفظ علماء غیر منصرف ہے۔ کیوں بھائی غیر منصرف ہے؟ بیان کر رہے ہیں۔ کیونکہ اس لفظ میں تانیث بالالف الممدودہ پائی جاتی ہے، کیونکہ علماء میں تانیث بالالف الممدودہ پائی جاتی ہے، اس لیے العلماء جو ہے غیر منصرف ہے، علماء غیر منصرف ہے۔ اور تانیث بالالف الممدودہ منع صرف کے دو سبب کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ کوئی اعتراض کر سکتا تھا، اچھا تانیث بالالف الممدودہ پایا جا رہا ہے تو وہ تو ایک سبب ہوا، اور دوسرا سبب ہے کیا؟ اسی وجہ سے مصنف نے بتلایا کہ تانیث بالالف الممدودہ منع صرف کے دو سبب کے قائم مقام ہے، اور اسی طرح اطباء، احباء، اشداء، رحماء اور حمراء، خضراء، سوداء، صفراء، بیضاء، نعماء، صحراء، یہ سب کلمات بھی تانیث بالالف الممدودہ کی وجہ سے غیر منصرف ہیں۔ جتنے کلمات یہاں گنائے، اطباء، احباء، اشداء، رحماء، حمراء، خضراء، سوداء، صفراء، بیضاء، نعماء، صحراء وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ سب کے سب غیر منصرف ہیں کیونکہ ان میں علامت تانیث بالالف الممدودہ پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال: اسماء، عطاء، دعاء، سماء، یہ کلمات غیر منصرف ہیں یا غیر منصرف؟ یہ جو کلمات بیان کیے گئے ہیں اسماء، عطاء، دعاء، سماء وغیرہ، یہ منصرف ہیں یا غیر منصرف؟ جواب: چونکہ ان کلمات میں تانیث بالالف الممدودہ نہیں پائی جاتی، یہ جو کلمات بیان کیے گئے اسماء، عطاء، دعاء، سماء وغیرہ، چونکہ ان کلمات میں تانیث بالالف الممدودہ نہیں پائی جاتی، الف ممدودہ کے ساتھ تانیث وہ نہیں پائی جاتی، اس لیے یہ کلمات غیر منصرف نہیں بلکہ منصرف ہیں، اسماء، عطاء وغیرہ منصرف ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال: جس طرح علماء کے آخر میں الف کے بعد حمزہ ہے، یوں ہی اسماء کے بھی آخر میں الف کے بعد حمزہ ہے،
تو پھر علماء کی طرح اسماء کو بھی غیر منصرف کیوں نہیں قرار دیا گیا؟ یہاں پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ دیکھیں علماء کے آخر میں الف کے بعد حمزہ ہے، تو آپ نے علماء کو غیر منصرف قرار دیا، تو اسماء کے آخر میں بھی تو الف کے بعد حمزہ ہے، اسماء کو آپ نے غیر منصرف کیوں نہیں قرار دیا؟ اب جواب دیکھیں، جواب علماء کے غیر منصرف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ فعلاء کے وزن پر ہے، علماء فعلاء کے وزن پر ہے، جس میں الف اور حمزہ دونوں زائد ہیں۔ فعلاء کے آخر میں جو الف اور حمزہ ہیں یہ دونوں زائد ہیں، اور رہا اسماء تو وہ افعال کے وزن پر ہے۔ دیکھو اسماء میں الف جمع ضرور زائد ہے، دیکھو اسماء میں الف جمع کی جو الف ہے ضرور زائد ہے، مگر حمزہ زائدہ نہیں، کیونکہ وہ لام کلمے کی جگہ ہے۔ اسماء میں جو حمزہ ہے یہ لام کلمے کی جگہ ہے، کیونکہ یہ افعال کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی سے واضح ہو گیا کہ اسماء میں تانیث والا الف بیان کر رہے ہیں کہ اسی سے واضح ہو گیا کہ اسماء میں تانیث والا الف ممدودہ نہیں، اس لیے اس سے واضح ہو گیا کہ اسماء میں تانیث والا الف ممدودہ نہیں، یعنی تانیث والا جو الف ممدودہ ہے، جو الف ممدودہ تانیث کے لیے آتا ہے، وہ تانیث والا الف ممدودہ اسماء میں نہیں ہے۔ اسماء کے آخر میں بظاہر تو لگ رہا ہے کہ الف ممدودہ ہے، لیکن وہ الف ممدودہ نہیں ہے جو کہ تانیث والا ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ اسماء میں تانیث والا الف ممدودہ نہیں، اس لیے اسے غیر منصرف نہیں قرار دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسے غیر منصرف قرار کیوں نہیں دیا گیا؟ کیونکہ اس میں تانیث والا الف ممدودہ نہیں ہے۔ اور یہی حال عطاء، دعاء، سماء کا بھی ہے، کیونکہ ان کے آخر میں بظاہر تو لگ رہا ہے کہ الف مقصورہ ہے، لیکن کیونکہ تانیث والا الف مقصورہ نہیں ہے، تانیث والا الف مقصورہ کیا ہوتا ہے؟ وہ زائد ہوتا ہے، وہ حروف اصلیہ کے جگہ میں نہیں ہوتا۔ تو یہ سب جو ہیں یہاں پہ جو بھی حمزہ ہیں اکثر حروف اصلیہ کی جگہ میں ہیں، تو معلوم ہوا کہ وہ تانیث والا الف ممدودہ نہیں ہے جو کہ تانیث کے لیے زائد ہوتا ہے، وہ نہیں ہے بلکہ کوئی دوسرا ہے، اسی وجہ سے یہ منصرف ہے اور وہ غیر منصرف ہے۔ کیا غیر منصرف پر کسرہ آنے کی کوئی صورت ہے؟ سوال کر رہے ہیں، کیا غیر منصرف پر کسرہ آنے کی کوئی صورت ہے؟ کیونکہ غیر منصرف پر کسرہ تنوین وغیرہ نہیں آتی، تو کوئی ایسی صورت ہے جس صورت میں غیر منصرف پر کسرہ آئے؟ جواب ہاں، جب کوئی غیر منصرف حالت جدی میں ہوتے ہوئے مضاف ہو یا اس پر الف لام داخل کیا گیا ہو تو اس پر کسرہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ علی نعمائہ میں نعما پر، جیسے علی نعمائہ میں نعما پر، اور سلموا علی العلماء میں العلماء پر کسرہ آیا ہے۔ دیکھیں پہلی مثال میں کیا ہے؟ پہلی مثال ہے علی نعمائہ، علی نعمائہ میں دیکھیں نعما جو ہے یہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نعما کی اضافت کی گئی ہے ہا ضمیر کی طرف، تو یہ مضاف ہوا، اور حالت جدی میں بھی ہے، اعلیٰ ہے فجر کا مدخول ہے، اس لیے حالت جدی میں ہے، اسی وجہ سے کیونکہ حالت جدی میں ہے اور مضاف بھی ہے، اسی وجہ سے نعمائی میں کسرہ آ گیا، ورنہ کسرہ نہیں آتا۔ اور دوسری صورت کیا ہے؟ سلموا علی العلماء میں العلماء پر کسرہ آیا، العلماء جو ہے یہ غیر منصرف ہے، تو سلموا علی العلماء میں علماء پر کسرہ آیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر منصرف پر کسرہ آنے کی صورتیں ہیں، جب اس کو مضاف کر دیا جائے تب بھی اس پر کسرہ آ سکتی ہے، اسی طرح جب غیر منصرف کو مضاف تو نہ کیا جائے لیکن الف لام داخل کر دیا جائے تب بھی اس پر کسرہ آ سکتی ہے، کیونکہ سلموا علی العلماء میں العلماء پر الف لام داخل ہے۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔